صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم لوگ سماعت فرما رہے ہیں اے ایمان والو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں سے خطاب کیا ہے 89 جگہ، اس کے بارے میں چل رہی ہے، پہلی آیت کی تفسیر چل رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ٹھیک ہے، اس آیت کا آخری مرحلہ چل رہا ہے، آئیے سماعت فرما لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گستاخی کی سزا کے واقعات۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثیر لوگوں کو معافی عطا فرمائی، مگر ابن خطل کی وہ دو لونڈیاں کہ جو معاذ اللہ اشعار کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجو، مذمت و توہین کیا کرتی تھی، انہیں قتل کرنے کا حکم خود ارشاد فرمایا۔ چنانچہ شفا شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ابن خطل اور ان کے دونوں کنیزوں کو، جو شاعروں کے صورت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجو کرتی تھیں، انہیں قتل کر دینے کا حکم دیا۔ گستاخ رسول ابن خطل، جو کہ قتل ہونے سے بچنے کی خاطر فتح مکہ کے موقع پر کعبہ شریف کے پردوں میں چھپ گیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ اسے وہیں پر مار دو۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ جب فتح مکہ کے سال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر خون تھا۔ جس وقت آپ نے اسے اتارا تو ایک شخص نے آپ کو مطلع کیا کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے وہیں مار دو۔ معزز ناظرین، ایک جگہ اور ہے کہ مامون رشید نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گستاخ رسول کی سزا کے متعلق سوال پوچھا تو آپ نے جلال میں آ کر ارشاد فرمایا، اے امیر المؤمنین، جس امت کے نبی کو گالی دی جائے تو اس امت کو جینے کا کیا حق ہے؟ آئیے دعا فرما لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حسن ادب کا صدقہ ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب و تعظیم پر ثابت قدم رکھ۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی و گستاخی سے محفوظ فرما۔ ادب و تعظیم، عجز و انکساری اور عشق محبت سے بھرپور الفاظ اور انداز بیاں کے ساتھ دربار رسالت میں حاضری کی توفیق و رفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معزز ناظرین، یہاں پہ پہلا آیت جو ہے وہ چل رہا تھا، جو وہ پورا ہوا۔ اب یہاں سے دوسری آیت جو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں سے حکم فرما رہا ہے کہ دوسری آیت آئیے ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ آیت کا معنی اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اہل ایمان کی معراج اور خدا سے تعلق مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے، نیز صبر کرنے والے میں بہترین معاون ہیں، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل جو ہے وہ نماز ہے۔ ٹھیک ہے، صبر اور نماز سے مدد اور بزرگان دین کی سیرت۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بھی یہی حکم دیا گیا، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، سورہ بقرہ کی پارہ پہلا ہے، سورہ بقرہ کا 45 نمبر آیت، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔
ترجمہ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ معزز ناظرین، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل پیش آتی تو نماز کو مدد کا ذریعہ بناتے۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی فوجوں کی حالات کی خبر پہنچنے پر دیر ہوتی تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور حضرت عبداللہ بن محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد اپنے ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے کے لیے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا، اے لڑکی، وضو کا پانی لے آؤ تاکہ میں نماز پڑھ کر راحت پاؤں۔ ہم نے ان انصاری صاحب کے سامنے ان الفاظ پر تعجب کا اظہار کیا کہ نماز سے راحت پانے کا کیا مطلب ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اے بلال رضی اللہ عنہ، کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ ایک جگہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ ان کی بیٹی کی وفات کی خبر دی گئی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا، ایک چھپانے کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اتار دی اور ثواب کا موقع عطا فرما دیا۔ پھر سواری سے نیچے تشریف لائے، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا، ہم نے وہ کام کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ معزز ناظرین، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مرتبہ غشی طاری ہو گئی، ٹھیک ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ آپ کی جان نکل گئی ہے۔ ان کے والدہ مسجد کی طرف چل پڑے تاکہ اس چیز یعنی صبر اور نماز سے مدد طلب کرے جس سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو استفسار فرمایا، کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، تم نے سچ کہا، بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور کہنے لگے، تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے لے جائیں؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا، انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہیں جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مند لکھ دی گئی ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینہ زندہ رہے اور پھر انتقال فرما گئے۔ تو معزز ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد اب بات چلے گی، نماز کے بارے میں ہی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔